اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اب ہم بات کریں گے مزید مختلف پہلوؤں سے ذوالقرنین علیہ السلام پر۔ اِنَّا مَكَنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا۔ اس میں کچھ شک نہیں، ذوالقرنین وہ تھا جسے مکن دیا تھا ہم نے زمین میں، یعنی ذوالقرنین وہ تھا جسے ہم نے زمین میں اقتدار و اختیار دیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمین میں مکن دیا تھا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ ایسے ہی کسی کو زمین میں مکن دے دیتا ہے؟ مثلا اگر آپ اپنی قیمتی سے قیمتی شے کسی کو دیکھ بھال کے لیے دیتے ہیں تو کیا ایسے ہی دے دیں گے؟ نہیں، بلکہ پہلے اسے ہر لحاظ سے آزمائیں گے۔ جب وہ آپ کی توقعات پر پورا اترے گا، جب آپ کو یقین ہو جائے گا کہ یہ آپ کی شے کی احسن طریقے سے دیکھ بھال کر سکتا ہے، جو ذمہ داری اس کو دی جائے گی اسے احسن طریقے سے پورا کر سکتا ہے، پھر آپ اس کو اس شے پر اختیار دیں گے، تب آپ اپنی امانت اس کے حوالے کریں گے۔ بالکل ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بھی قانون ہے کہ وہ اگر کسی کو اپنی امانت دیتا ہے تو وہ ایسے ہی نہیں دے دیتا، بلکہ اللہ پہلے اسے ہر لحاظ سے آزماتا ہے، اسے آزمائشوں میں ڈالتا ہے، فتنے میں ڈالتا ہے۔ جب وہ ثابت قدم رہے، وہ اپنے آپ کو اس امانت کا اہل ثابت کرے، اللہ تب اپنی امانت اسے سونپتا ہے۔ تو ناظرین، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذوالقرنین کہا، یعنی وہ شخص جسے زمین کے دونوں مخصوص کرن دیے گئے، زمین کے مغرب و مشرق تک کا اقتدار دیا گیا، مکن دیا گیا، حکومت دی گئی، کیا اللہ نے اسے بغیر آزمائش میں ڈالے، یعنی بغیر امتحان فتنے میں ڈالے ہی زمین کے دونوں مخصوص کرن دے دیے، زمین کے مغرب و مشرق تک کا اقتدار دے دیا، مکن دے دیا؟ نہیں، بالکل نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ اپنی سنت تبدیل نہیں کرتا، اللہ اپنے قانون میں، اپنے طریقے میں رائے برابر بھی رد و بدل نہیں کرتا۔ اللہ نے اسے بغیر آزمائے، یعنی بغیر فتنے میں ڈالے حکومت نہیں دی۔ اس لیے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سا شخص ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذوالقرنین کہا، یعنی زمین کے مغرب و مشرق تک کی حکومت دی؟ اسے اتنی بڑی امانت دینے سے پہلے کب، کہاں اور کس موقع پر آزمایا؟ امتحان میں ڈالا، یعنی فتنے میں ڈالا، اور وہ اس فتنے کا شکار ہو کر اس امتحان میں ناکام ہونے کی بجائے اس فتنے کو پہچان کر ثابت قدم رہا، اور اس آزمائش میں، اس امتحان میں کامیاب ہو کر اللہ کی امانت زمین کا اہل ثابت ہوا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے زمین میں مکن دیا۔ جب اللہ سے یہ سوال کیا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سوال کا جواب قرآن کی سورہ صاد میں دیتا ہے۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 26 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد اس میں کچھ شک نہیں، کر دیا ہم نے تجھے خلیفہ زمین میں، یعنی داؤد کو زمین میں خلیفہ بنایا۔ اور تھوڑا ہی آگے جا کر اسی سورت کی آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، وَوَهَبْنَا لِدَاؤُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے اس میں استعمال ہونے والے الفاظ کو جاننا بہت ضروری ہے۔ پہلا لفظ وہب اور دوسرا لفظ اواب۔ وہب کہتے ہیں کسی کو ہر طرح سے آزما کر اس وقت کوئی شے دینا جب کہ وہ ہر آزمائش پر پورا اتر کر ثابت کر دے کہ وہی اس کا اہل ہے۔ اور اواب کہتے ہیں ایسے گناہ، جرم وغیرہ سے توبہ کرنے کو جو اللہ کے غلام سے سرزد ہو، لیکن اس غلطی، گناہ یا جرم وغیرہ کا ذمہ دار غلام نہ ہو، بلکہ وہ غلام ایسا کام جو گناہ، جرم یا غلطی ہے وہ خالق و مالک کی طرف سے ہی، خالق و مالک کی غلامی سمجھ کر ہی کرے، لیکن اس وقت اسے اس کا شعور نہ ہو، اس لیے کہ خالق و مالک نے خود ہی کسی نہ کسی وجہ سے اپنے امر کے ذریعے اس سے وہ کام خود کرایا ہو۔ اور جب غلام کو اس کا شعور آ جائے، ادراک ہو جائے یا احساس ہو جائے کہ جسے وہ اپنے مالک اللہ کی غلامی سمجھ کر رہا ہے وہ تو اصل میں اس سے بغاوت ہے، وہ جرم ہے، وہ گناہ ہے، تو غلام فوراً اپنے خالق و مالک سے رجوع کرے، کیونکہ غلام کبھی بھی اپنے خالق و مالک کی نافرمانی نہیں کرتا الا یہ کہ اسے شعور نہ ہو، یا جب خالق کے قانون میں ہو کہ اب غلام نے وہ عمل ترک کرنا ہے تو خالق و مالک اپنے قانون کے مطابق اپنے غلام سے وہ عمل ترک کروا دے۔ اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اپنے غلام کے لیے امتحان کی غرض سے نہ صرف آزمائش، فتنہ ہوتا ہے، بلکہ اس کی تربیت بھی ہوتی ہے جس سے اسے علم و حکمہ حاصل ہوتے ہیں۔ یہ عربی میں اواب کہلاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس آیت میں کہنا ہے وَوَهَبْنَا لِدَاؤُدَ سُلَيْمَانَ،
اور داؤد کا وارث بنانے کے لیے، یعنی داؤد کے بعد زمین میں خلیفہ بنانے کے لیے ہم نے سلیمان کو ہر طرح سے آزمایا، یعنی فتنے میں ڈالا۔ جب وہ فتنے کا شکار ہونے کے بجائے فتنے کو پہچان کر ثابت قدم رہا، جیسے ہی اس پر واضح ہو گیا کہ جسے وہ اللہ کی غلامی سمجھ کر رہا ہے وہ تو اصل میں اللہ سے بغاوت ہے، اسے اس کا شعور ہی نہیں تھا، تو اس نے فوراً ہی اسے ترک کر دیا اور اللہ سے رجوع کر کے خود کو اس ذمہ داری کا اہل ثابت کیا، تو اسے زمین میں خلیفہ بنایا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی امانت سلیمان کے حوالے کر دی، داؤد کا وارث بنایا۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالی کا کہنا ہے نعم العبد، سلیمان داؤد کا بدل غلام ہے، یعنی جیسے داؤد اللہ کا غلام تھا، اللہ کی نافرمانی کرنے والا نہیں تھا، اللہ کا خالص غلام اور امانت کا حق ادا کرنے والا امانت دار تھا، بالکل ایسے ہی داؤد کا بدل سلیمان بھی تھا۔ انہ اواب، اس میں کچھ شک نہیں وہ اواب ہے، یعنی سلیمان کو جب فتنے میں ڈالا گیا تو جیسے ہی اس پر واضح ہوا کہ جسے وہ حق سمجھ کر رہا ہے وہ حق نہیں بلکہ فتنہ ہے، وہ اس فتنے کا شکار ہو چکا ہے، تو فوراً اللہ کی طرف پلٹا، فتنے کو ترک کر دیا۔ اب ناظرین آپ خود غور کریں، زمین میں مکن دینے کے لیے آزمایا گیا، فتنے میں ڈالا گیا سلیمان علیہ السلام کو، اور سلیمان علیہ السلام اللہ کی طرف سے ڈالے گئے ہر امتحان اس فتنے میں کامیاب ہوئے، انہوں نے خود کو زمین اللہ کی امانت کا اہل ثابت کر دیا، تو پھر زمین کے مغرب و مشرق کا اقتدار کسی اور کو دیا گیا یا پھر سلیمان علیہ السلام کو؟ ذوالقرنین اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام تھے یا پھر اسکندر اعظم آتش پرست مشرک اور سائرس ایرانی مشرک؟ ناظرین حق ہر لحاظ سے آپ کے سامنے ہے۔ جب القرنین یعنی مخصوص دو کن زمین کے مغرب و مشرق تک مکن دینے کے لیے آزمایا گیا داؤد کے بیٹے سلیمان کو، فتنے میں ڈالا گیا داؤد کے بیٹے سلیمان کو، اور پھر سلیمان ہر لحاظ سے اس فتنے میں کامیاب رہے، اس نے خود کو القرنین کا اہل ثابت کیا، تو القرنین کسی اور کو دے دیے گئے، وہ بھی ان کو جو مشرک اعظم تھے، سکندر اعظم یا سائرس ایرانی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے ذوالقرنین وہ شخصیت جسے دونوں مخصوص قرن حاصل ہوئے، یعنی زمین کے مغرب و مشرق کا اقتدار دیا گیا، جسے زمین کے مغرب و مشرق تک مکن دیا گیا، وہ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام تھے، نہ کہ کوئی اور۔ وہ داؤد کے بیٹے سلیمان علیہ السلام تھے، نہ کہ سائرس ایرانی یا اسکندر اعظم مشرک۔ ناظرین حق کس قدر واضح ہو جانے کے باوجود بھی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں سلیمان کے علاوہ کوئی اور ذوالقرنین تھا، تو جسے بھی وہ ذوالقرنین کہے اسے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ اللہ نے اسے اس مقصد کے لیے اپنی امانت دینے کے لیے آزمایا، فتنے میں ڈالا، اور پھر وہ اس فتنے میں کامیاب رہا اور خود کو القرنین کا اہل ثابت کر دیا۔ اور اگر کوئی ایسا نہیں کر سکتا، جو کہ ناممکن ہے، تو وہ جان لے دنیا کی کوئی طاقت حق کا رد نہیں کر سکتی۔ ذوالقرنین اللہ کے نبی داؤد کے بیٹے سلیمان علیہ السلام تھے، دنیا کی کوئی طاقت اس بات کا رد نہیں کر سکتی۔ پھر ناظرین دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ صاد میں آگے یہ بات بھی بالکل واضح کر دی کہ سلیمان علیہ السلام کو فتنے میں ڈالا تھا، یعنی سلیمان کو آزمایا تھا، اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے اس قرآن میں اگلی آیات میں بالکل واضح کر دیا۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 34 میں اللہ سبحانہ وتعالی کا کہنا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، اور تحقیق کے یعنی تم اپنی تحقیق کر لو، اپنے گوڑے دوڑا لو، جو کہا جا رہا ہے یہی حق ہے، یہی حقیقت تمہارے سامنے آئے گی کہ فتنے میں ڈالا تھا ہم نے سلیمان کو، یعنی آزمایا ہم نے سلیمان کو، اور وہ فتنہ کیا تھا اللہ سبحانہ وتعالی نے وہ بھی آگے واضح کر دیا۔ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، اور ڈالا تھا ہم نے اس کی کرسی پر ایک جسد، ثُمَّ أَنَابَ، پھر حق واضح ہونے پر فوراً پلٹا، اللہ سے رجوع کیا۔ ناظرین جیسا کہ دجال کے موضوع پر گزشتہ ایک ساتھ میں یہ بات کھول کھول کر واضح کی جا چکی کہ وہ اقوام جو اس قرآن کے نزول سے پہلے زمین پر آباد تھیں، جیسے کہ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم شعیب یا پھر آل فرعون وغیرہ، وہ لوگ قوت میں بہت بڑھ کر تھے، یعنی آج انسانوں کو جو قوت حاصل ہے مشینوں کی صورت میں، ایجادات کی صورت میں، اور بلند و بانگ عمارتوں، آسائشوں، سہولتوں، آسانیوں کی صورت میں، یا پھر اسلحے و بارود کی صورت میں، وہ قومیں موجودہ قوم یعنی دنیا میں آباد موجودہ لوگوں سے ان سب میں 90% بڑھ کر تھی۔ موجودہ قوم یعنی دنیا میں آباد موجودہ لوگوں کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے، جو ایجادات ہیں، یہ جو قوت ہے، یہ ان قوموں کا 10% بھی نہیں ہے۔
جیسے موجودہ قوم یعنی دنیا میں آباد موجودہ لوگ اپنی ایجادات کا ایک ہی پہلو سامنے رکھتے ہوئے اسے ترقی کا نام دیتے ہیں، اسے سائنسی ترقی کا نام دیتے ہیں، اور اس کے دوسرے پہلو سے بالکل غافل ہیں، اسے نظر انداز کر دیتے ہیں یا انہیں نظر ہی نہیں آتا۔ بالکل یہی معاملہ ان قوموں کا بھی تھا۔ جیسے موجودہ قوم یعنی دنیا میں آباد موجودہ لوگ اپنی ایجادات، ان سائنسی ایجادات کا ایک ہی پہلو سامنے رکھتے ہوئے اسے سائنسی ترقی کا نام دیتے ہیں اور اس کے دوسرے پہلو سے بالکل غافل ہیں، اسے نظر انداز کر دیتے ہیں یا انہیں نظر ہی نہیں آتا۔ بالکل یہی معاملہ ان قوموں کا بھی تھا۔ اور جب ترقی کے نام پر زمین و آسمانوں میں کیا گیا فساد عظیم ظاہر ہوا تو وہ قومیں اس کا ایسے شکار ہوئی کہ ان کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ یعنی جدیدیت اور ترقی کے نام پر جب ان قوموں نے بھی موجودہ قوم کی طرح زمین و آسمانوں میں مفسد اعمال کیے، اور جب ان مفسد اعمال کے رد عمال انتہائی تباہ کن ہلاکتوں کی صورت میں وقوع پذیر ہوئے، تو ان کے اپنے ہی ہاتھوں سے کیے جانے والے اعمال کے سبب ان کا نام و نشان تک مٹ گیا، اور بعد والوں کو جو پیچھے بچے، جو کچھ وہ چھوڑ کر گئے تھے، اس کا وارث بنا دیا گیا۔ آل فرعون کو جب غرق کیا گیا تو جو کچھ آل فرعون چھوڑ کر گئے، اس کا وارث پیچھے رہ جانے والوں کو بنا دیا گیا، یعنی مصری قوم کو۔ اور پھر بعد میں جا کر جب داؤد علیہ السلام کو زمین میں خلیفہ بنایا گیا، یعنی داؤد علیہ السلام کو اقتدار حاصل ہوا، تو داؤد علیہ السلام نے مصر کو بھی فتح کر لیا۔ مصر فتح کرنے سے مصری قوم جو کہ نسل در نسل آل فرعون جو کچھ ترک کیے ہوئے تھے اس کی وارث تھی، مصری قوم کے پاس علم اور اسباب تھے، تو داؤد علیہ السلام کو وہ علم و اسباب حاصل ہو گئے۔ یعنی داؤد علیہ السلام کو اس وقت کی اعلیٰ ترین ٹیکنالوجی حاصل ہوئی، جس سے داؤد علیہ السلام کا اقتدار مزید مضبوط ہو گیا۔ اور جب داؤد کے بعد اس کے بیٹے سلیمان کو اقتدار منتقل ہوا تو اس وقت سلیمان کو اتنا علم نہیں تھا، لیکن سلیمان خالص اللہ کا غلام تھا۔ سلیمان نے دیکھا کہ جو کچھ اسے وراثت میں ملا ہے یہ سب عوام کی خدمت کے لیے ہے، اور یہی اس کی ذمہ داری ہے۔ یوں سلیمان علیہ السلام نے وراثت میں ملنے والی ٹیکنالوجی کو عوام کی فلاح و بہبود کے نام پر استعمال کرنا شروع کر دیا، انسانیت کی خدمت کے نام پر استعمال کرنا شروع کر دیا۔ جدید سفر کے ذرائع کی مارکیٹیں وجود میں آ گئیں، بیجوں میں جنیاتی تبدیلیاں کر کے زیادہ خوشنما اور کم وقت میں فصلیں اگائی جانے لگیں، جس سے بیماریاں اور فساد آہستہ آہستہ بڑھنے لگا۔ سلیمان کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ ان بیماریوں کے بڑھنے کی وجوہات کیا ہیں، بلکہ وہ الٹا اپنے سائنسدانوں کو ان بیماریوں پر قابو پانے کے لیے ادویات کی تیاری میں لگائے رہا کہ وہ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں۔ یعنی وراثت میں ملنے والے تمام وسائل و اسباب کو انسانیت کی خدمت کے نام پر استعمال کیا جانے لگا، جو کہ در حقیقت فساد تھا۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ سلیمان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جو نامکمل اور بے جان در تھا، جس وجہ سے سلیمان پر اس فتنے کی حقیقت بالکل چاک ہو گئی۔ جب سلیمان کے اپنے ہاں ایسا بچہ پیدا ہوا جو نامکمل اور بے جاندار تھا، تب سلیمان نے کہا کہ یہ اللہ کی خلق نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ کے لیے تو ہے ہی حمد۔ اللہ ایسا خلق نہیں کرتا جس میں حمد نہ ہو، جس میں خامیاں، خرابیاں اور نقائص ہوں۔ اللہ تو احسن الخالقین ہے۔ اللہ جو بھی خلق کرتا ہے وہ احسن خلق کرتا ہے، ایسا بہترین خلق کرتا ہے جس سے بہتر اور کوئی نہ ہو، اور جو احسن نہیں ہے، جس میں خامیاں خرابیاں ہوں، وہ اللہ کی خلق نہیں ہو سکتی، اس کا خالق اللہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جس میں اتنے بڑے بڑے عیوب ہوں، خامیاں ہوں، وہ اللہ کی خلق کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ اللہ کی خلق نہیں ہے۔ ان خابیوں خرابیوں اور عیوب کا ذمہ دار اللہ نہیں بلکہ کوئی اور ہے۔ اللہ کی خلق میں شرک کیا گیا، اللہ کے ساتھ اس کی خلق میں مداخلت کی گئی، اللہ کی خلق میں شرک کیا گیا، جس وجہ سے ایسا بچہ پیدا ہوا۔ تو حق کیا ہے اسے جاننے کے لیے سلیمان علیہ السلام نے اس نامکمل اور بے جان دردنما پیدا ہونے والے بچے پر تحقیقات کا حکم جاری کر دیا۔ جب تحقیقات کی گئی کہ ایسا بچہ پیدا ہونے کی وجوہات کیا ہیں، تو یہ بات سامنے آئی کہ جو کھاؤ گے وہی پروڈکٹ وجود میں آئے گی، جو کھاؤ گے وہی بنے گا۔ جو فصلیں اگائی جا رہی ہیں وہ انتہائی کم وقت میں زیادہ سے زیادہ اور خوش نما تو ہیں، لیکن ان کے استعمال کرنے والوں کو فساد ہی کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ انسانی جسم کو جن عناصر کی ضرورت ہوتی ہے ان میں وہ تمام عناصر نہیں پائے جاتے، اور ان کی مقدار و معیار بھی وہ نہیں ہوتا جو انسانی جسم کو درکار ہوتا ہے۔ یعنی ساری کی ساری ذمہ داری حکومت پر عائد ہوئی۔ ناظرین، جیسے آج کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس کی حقیقت جاننے کے لیے تحقیقاتی کمیٹی تشکیل جاتی ہے، جو تحقیقات کر کے اصل وجوہات اور اصل محرکات کو سامنے لاتی ہے۔ بالکل ایسے ہی جب سلیمان کے اپنے ہاں ایسا بچہ پیدا ہوا جو نامکمل اور بے جان تھا،
ایک ڈر تھا، تو سلیمان نے یہ بات جاننے کے لیے کہ ایسا کیسے ہوا، کیوں ہوا، تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی، اس کی مکمل تحقیقات کروائیں۔ جب اس بچے پر تحقیقات کی گئیں تو اس کی ساری ذمہ داری حکومت پر عائد ہوئی۔ حکومت کے سربراہ چونکہ سلیمان علیہ السلام تھے، اس لیے ساری ذمہ داری سلیمان کی کرسی پر پڑی کہ سلیمان جو کہ ریاست کا سربراہ ہے، اس کی اجازت اور اس کے احکامات سے ہی بیجوں میں جنیاتی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں، اس کے حکم سے ہی حکومتی سرپرستی میں انسانیت کی خدمت کے نام پر یہ سب ہو رہا ہے۔ حکومتی سرپرستی میں جنیاتی طور پر تبدیل شدہ بیجوں سے وجود میں آنے والی خوراک کے استعمال سے بیماریاں دن بدن بڑھتے جا رہی ہیں، فساد بڑھتا جا رہا ہے۔ تو جب ساری ذمہ داری سلیمان کی کرسی پر پڑی، تب سلیمان پر واضح ہوا کہ وہ فتنے کا شکار ہو چکا تھا، جسے وہ ترقی اور انسانیت کی خدمت کے نام پر کر رہا تھا، جسے وہ اللہ کی غلامی سمجھ کر رہا تھا، اصل میں تو یہ سب فساد ہے، یہ دجال ہے۔ وہ اس دجال کے فتنے کا شکار ہو چکا تھا، وہ اس کا ایک پہلو دیکھ رہا تھا، دوسرا پہلو جو کہ اصل حقیقت تھی وہ اس سے بالکل چھپی ہوئی تھی، وہ تو اب سامنے آئی۔ تو جیسے ہی سلیمان پر یہ فتنہ جو کہ دجال کا فتنہ تھا، اس کی حقیقت واضح ہوئی، تو سلیمان علیہ السلام نے فوراً اللہ سے رجوع کیا، جس کا ذکر اللہ نے اسی آیت میں کر دیا، وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ۔ اور تحقیق کے فتنے میں ڈالا ہم نے سلیمان کو، آزمایا ہم نے سلیمان کو اور ڈالا ہم نے اس کی کرسی پر ایک جسد، پھر وہ فتنہ واضح ہونے پر، حق واضح ہونے پر فوراً اللہ کی طرف پلٹا۔ السلام علیکم، یہ ایک چھوٹی سی کلپ جو ہم نے نبا 7 ٹی وی کی ڈاکومنٹری سے لی ہے، جس ڈاکومنٹری میں قیامت کے تمام موضوعات پر علم و حکمت سے بات کی گئی ہے۔ آخر کون ہے نبا 7 ٹی وی والے؟ نبا 7 ٹی وی والے وہ ہیں جنہوں نے کافی لوگوں پر اسلام کا علم اور صراط المستقیم کی پہچان واضح کی ہے، اور پوری امت میں اختلافات ختم کر دیے اور ایک حق کی دیوار کھڑی کر دی۔ تو حق کو جاننے کے لیے آج سے ہی دیکھیں نبا 7 ٹی وی کی ڈاکومنٹری اس ویڈیو کی ڈسکرپشن یا کمنٹ سیکشن میں دی گئی لنک میں جا کر، اور نبا 7 ٹی وی کو فیس بک پر فالو کرنے کے لیے اس لنک میں جائیں، facebook.com/naba7int۔